جب تک عورت یہ گناہ نہیں چھوڑتی اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب تک عورت یہ گناہ کرنا نہیں چھوڑتی اس عورت کی کوئی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو عورت بس یہ ایک گناہ کرتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ زندگی میں ایک بار ضرور سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبولیت اعمال ایک راز ہے جو موت کے بعد ہی کھلے گا، اور اگر اعمال قبول و عدم قبول کا معاملہ کرنا اتنا آسان ہوتا تو ریاکاروں اور بدعتیوں کی اتنی کثرت نہ ہوتی۔ ہاں، البتہ شریعت نے قبولیت اعمال کا معیار اور کسوٹی بتا دی ہے کہ عمل کرنے والا صحیح العقیدہ ہو، عمل عین سنت کے مطابق ہو اور خلوص پر مبنی ہو، اور اپنے نیک اعمال کو برباد کرنے والے گناہوں سے بچتا ہو، تو اسے اللہ تعالیٰ سے قبولیت اور فضل کی امیدیں رکھنی چاہیے۔ نیکیاں قبول یا مسترد ہونے کی علامہ اور ہدایات کے عنوان پر ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے سعادت حج پانے والوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور عبادت کی قبولیت کے لیے جد و جہد ضروری ہے۔ چنانچہ عدم ایمان کے باعث کافر اور منافق کا کوئی بھی عمل آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، البتہ انہیں دنیا میں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص اور اتباع سنت لازمی امور ہیں۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا مقصد اور مطلوب صرف رضائے الہی ہو، جس کے لیے نیت بنیادی کردار کی حامل ہے، کیونکہ نیت کی وجہ سے چھوٹا سا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقویٰ تسلسل کے ساتھ نیکیاں، نیکی کے لیے دلی رغبت، نیکی پر ثابت قدمی اور انسانی اعضاء کا صحیح سلامت رہنا نیکی قبول ہونے کی علامات میں سے ہیں۔ اگر انسان کو ابدیت کے حقیقی معرفت مل جائے تو اسے اپنی زندگی کی عبادات بھی ہیچ نظر آئیں۔ اس لیے تو عظیم ترین عبادات کے بعد بھی استغفار سنت نبوی ہے، اور مومن کبھی بھی اپنی نیکی پر گھمنڈ نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا امیدوار رہتا ہے۔ چنانچہ قبولیت کے لیے دعا اور شکر گزاری اپناتا ہے۔ شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہے۔ دوسری جانب شرک، ریاکاری کی عبث، دنیاوی مفادات کا حصول، حالت ابتدا میں موت سے نفرت، اللہ کی آیات اور آخرت میں ملاقات کا انکار، غضب الہی کا موجب بننے والے اعمال کرنا، منافقت، ہٹ دھرمی اور آئینات کی بنیاد پر سنت سے تصادم، اپنی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر فوقیت دینا، اپنی پارسائی پر گھمنڈ، نجومی کے پاس جانا، عصر کی نماز ترک کرنا، حقوق العباد تلف کرنا، تنہائی میں گناہ کرنا، غیر شرعی مقصد کے لیے کتا پالنا اور شراب نوشی سے نیکیاں مٹ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی، کیونکہ وہ عورتیں نماز تو پڑھتی ہیں اور جنت میں جانے کے لیے ان کے لیے صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے کہ وہ جنت تک انہیں پہنچا دے، کیونکہ ایسی عورتیں جو نماز خوب پالتی ہیں، خوب روزے رکھتی ہیں، ایک روزہ نہیں چھوٹتا، لیکن ان کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ان کی نماز ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ وہ ایسی نیکیوں کے ساتھ ایسے گناہ کرتی ہیں جو ان کے گناہ ان کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں اسلام نے ہم کو دی ہیں، پہلی ہے حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد۔ پہلے اللہ کے حق، بعد میں بندے کے حقوق۔ اللہ کے حقوق میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے کہ بندے کو چاہیے کہ یہ تمام حقوق پورے کریں۔ پھر اس کے بعد جو حقوق العباد ہیں وہ بہت مشکل ہیں، کیونکہ اگر حقوق اللہ میں سے کسی ایک حق کی پامالی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر حقوق العباد میں سے کسی حق میں پامالی ہو گئی تو حقوق العباد کی معافی آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی نماز یا کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی، جو عورت جوان جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا،
جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے عطر اور خوشبو لگا کر، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی بھی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک یہ غسل نہ کر لے، یہ نماز یا عبادت قابل قبول نہیں۔ خاوند کی نافرمانی کرنے والی حدیث کے الفاظ ہیں، تین ایسے لوگ ہیں ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات، کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا، اگر وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا لیکن اس کی کوئی بھی نماز یا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کی بھی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اور انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی، جب تک کہ وہ اپنے مولا کے پاس نہ آ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3، مست شرابی کے جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں، نہ مرد عورت پر نگراں ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے۔ والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا جتنا بڑا حق ہو بھلا اسے کیسے ناراض کیا جا سکتا ہے؟ پھر خدا نے جسے رفیق حیات بنایا ہو، زندگی بھر کا ساتھی اور معاون بنایا ہو، دنیا میں جس کے بغیر گزارا نہیں، اسے کیسے ناراض رکھا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا اور آخرت میں نقصان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز سر ڈھانپے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں نماز کے دوران سر ڈھانپنے کا حکم ہے، چنانچہ اگر عورت دوران نماز سر نہ ڈھانپے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عورت کو نماز میں ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سب بدن ڈھکنا ضروری ہے، سینہ بند ضروری نہیں۔ ایسے باریک کپڑے جن میں سے بدن جھلکے، نماز ان میں نہیں ہوتی۔ جو کپڑے ایسے باریک ہوں کہ ان کے اندر سے بدن نظر آئے، ان سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے دوپٹہ موٹا استعمال کرنا چاہیے۔ چہرہ، دونوں ہاتھ گٹھوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، ان تین اعضاء کے علاوہ نماز میں پورا بدن ڈھکنا عورت کے لیے نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی۔ خواتین کا یہ کہنا کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تو خدا سے کیا پردہ، بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کپڑے پہننے کے باوجود آدمی چھپ ہی نہیں سکتا، تو کیا پورے کپڑے اتار کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے گی؟ پھر بندوں سے پردہ نہ کرنا ایک مستقل گناہ ہے۔ جو عورت اس گناہ میں مبتلا ہو اس کے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا کہ وہ نماز میں بھی سطر نہ ڈھاکے؟ الغرض عورتوں کا یہ شبہ شیطان نے ان کی نمازیں غارت کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ نماز کے دوران سر کھل جائے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر سر کھلتے ہی فوراً ڈھک لیا جائے تو نماز ہو گئی۔ نفل نماز تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، گو بیٹھ کر پڑھنے کا آدھا ثواب ملے گا، لیکن فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی، کیونکہ قیام نماز کا رکن ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اور یہ ہے کہ نماز کا رکن فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو عورتیں فرض نماز بغیر معذوری کے بیٹھ کر پڑھتی ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، جسم کا صحیح طریقے سے ڈھانپنا ضروری شرط ہے۔ پہنچوں تک ہاتھ کھلے ہوں تو مذائقہ نہیں، سینے پر اوڑھنی ہونی چاہیے۔ سجدے میں دوپٹہ نیچے آ جائے
تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ عورتوں کا جمع ہو کر اس طرح نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدعت ہے اور متعدد غلطیوں کا مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سخت گناہگار ہیں۔ اور نیل پالش اور آدھی آستین والی عورتوں کی تو انفرادی نماز بھی نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز تو عورتوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے اور دوسری نمازیں مسجد کی جماعت کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ جمعہ جماعت اور عیدین کی نماز عورتوں کی ذمہ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت زمانہ چونکہ شرع فساد سے خالی تھا، ادھر عورتوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام سیکھنے کی ضرورت تھی، اس لیے عورتوں کو مساجد میں حاضری کی اجازت تھی، اور اس میں بھی یہ ایک قیود تھی کہ باپردہ جائیں، میلی کچیلی جائیں، زینت نہ لگائیں۔ اس کے باوجود عورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو اور ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے۔ مسند احمد میں حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا محبوب ہے، مگر تمہارا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور احاطے میں پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں یعنی میرے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ام حمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد سن کر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب سے دور اور تاریک ترین کونے میں ان کے لیے نماز کی جگہ بنا دی جائے۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنا دی گئی، وہ اسی جگہ نماز پڑھا کرتی تھیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملی۔ یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعادت کی بات تھی، لیکن بعد میں جب عورتوں نے کوتاہی شروع کر دی، ان کے ساتھ ان کو مساجد میں جانے کی اجازت دی گئی، تو فقہائے امت نے ان کے جانے کو مکروہ قرار دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عورتوں نے جو نئی روش اختیار کر لی ہے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ان کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہے۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا۔ آپ لوگ خود ہی اس کا اندازہ سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نہیں بدلی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو شریعت کے بدلنے کا اختیار بھی نہیں ہے، لیکن جن قیود اور شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت دی، جب عورتوں نے قیود و شرائط کو ملحوظ نہیں رکھا تو اجازت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس بنا پر فقہائے امت نے جو در حقیقت حکمائے امت ہیں، عورتوں کی مساجد میں حاضری کو مکروہ قرار دیا، گویا یہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے، مگر کسی عارضے کی وجہ سے ممنوع ہو گئی ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ وبا کے زمانے میں کوئی طبیب امرود کھانے سے منع کر دے، اب اس کے یہ معنی نہیں کہ اس نے شریعت کے حلال و حرام کو تبدیل کر دیا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ایک چیز جو جائز اور حلال ہے وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے مضر صحت ہے، لہٰذا اسی لیے اسے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ پاک کے اور اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔